آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار طالب جائیں گے۔ یسوع کے زندہ جلالی اور ابدی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج بعد از دوپہر ہم ان دنوں میں سے گزرتے ہیں جب کلیسیا روزوں کو مقرر کرتی ہے تاکہ تمام کلیسائیں روزے کو فالو کریں اور اس دن کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ تو آئیے خداوند کے کلام میں سے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 9 ہے۔ یوں تو یہ جو خدا کے کلام میں سے 3 اناجیل میں روزے کے تعلق سے یہی بات کی گئی ہے، پر ہم مقدس متی رسول کی انجیل میں سے اس کو تلاوت کریں گے۔ 14ویں آیت ہے 9ویں باب کی۔ بھائی عادل اس حوالہ کو پڑھنے میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، کیا سبب ہے کہ ہم اور فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یہ ذرا تھوڑی سی تاریخی بات ہے، اس کو ہم سمجھ لیں کہ جو روزہ ہے وہ کوئی نئی ایجاد نہیں ہے یا یہ کوئی نیا پیغام نہیں ہے۔ یہ روزہ قدیم جو انبیاء تھے وہ بھی اس بات کی تعلیم دیتے رہے ہیں، اور ایکچول جو روزے کی اہمیت ہے وہ خدا کے کلام میں ہمیں تب نظر آتی ہے جب لوگ مصیبت میں پڑے ہوں، جب لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوں، جب موت ان کے سر پر منڈلا رہی ہو۔ جس طرح کہ نینوا کے لوگوں کو آپ جانتے ہیں خدا نے فیصلہ لے لیا تھا کہ نینوا کو میں برباد کر دوں گا، اور کلام فرماتا ہے کہ وہاں پہ جو خدا کا خادم ہے وہ پہنچتا ہے اور نینوا میں جا کر وہ روزے کی منادی کرتا ہے، اور کلام فرماتا ہے کہ وہ تو موت کی منادی کر رہا تھا، اور کلام میں لکھا ہے اس نے جب منادی کر کے وہاں سے نکل آیا تو وہاں کے لوگوں نے روزہ رکھا، اور جانوروں نے بھی، کلام فرماتا ہے جانوروں نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ موت سامنے نظر آ رہی تھی، اور اس بدی کے سبب سے کلام فرماتا ہے خدا نے فیصلہ لے لیا کہ وہ نینوا کو برباد کرے گا۔ اور دیکھیے روزے نے کیا کیا ہے، وہاں پہ لکھا ہے جب لوگوں نے رو رو کر خداوند کے حضور میں توبہ کی، اور بادشاہ بھی اپنے تخت سے، کلام میں لکھا، نیچے اترایا، اور اس نے زمین پر سجدہ کیا اور خداوند کا پیغام لوگوں تک پہنچایا کہ توبہ کرو، ہو سکتا ہے خدا ہم پر رحم فرمائے۔ تو روزہ کرتا کیا ہے؟ روزہ ہماری زندگی میں خدا کے قریب جانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور سنیے، یسوع مسیح کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں جو روزے کے پیروکار ہیں، اور پھر یہ جو روزہ ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کئی کلیسائیں اس کو روٹین میں، یا سمجھ لیں کہ اس کو اس طرح سے رکھتی ہیں کہ یہ ہماری روٹین ہے، اور روزے میں بھی وہ کئی دفعہ بہت سی غلطیاں اور گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو روزہ ایکچول کیا ہے؟ خدا کا کلام یسایا کی کتاب میں فرماتا ہے کہ روزہ یہ نہیں کہ تم رگڑا اور جھگڑا کرو۔ ہم نے دیکھا کہ لوگ روزے میں بھی یہ عادتیں نہیں چھوڑتے، اور وہ یسوع مسیح کے پاس آئے ہیں فقیر اور فریسی، اور یسوع سے کہتے ہیں کہ یوحنا کے شاگرد یا ہم فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ اب یہ سوالیہ نشان تھا، اور یسوع مسیح نے ان کو بڑا مؤثر جواب دیا، ذرا سنتے ہیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے؟ کیا جب تک براتی دلہا ان کے ساتھ ہے؟ اب میں سے کتنے ہیں جن کو برات کے ساتھ جانے کا موقع ملا ہوگا؟ اس کی طرح یاد ہیں آپ؟ کتنی عمر ہو گئی؟ 61 سال۔ اس 61 سال کی عمر میں کتنی براتیں آپ نے اٹینڈ کی ہیں؟ بے شمار۔ کبھی روزہ رکھ کے گئے؟ کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے نا دلہا ساتھ ہے، اور دلہے کے ساتھ وہاں پہ ٹیبل پہ کھانا بھی کھانا پڑے گا، اور عجیب لگے گا کہ دلہا کھانا کھا رہا ہو، براتی کھانا کھا رہے ہو، ایک بندہ سائڈ پہ روزہ رکھ رہے ہو۔ جی تو کلام میں یسوع مسیح میں تمثیل دے رہے ہیں، مثال دے رہے ہیں، کیا جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے براتی ماتم کر سکتے ہیں؟ ایکچول جو روزہ ہے وہ پروٹیسٹ ہے
تھینک یو، وہ احتجاج ہے شیطان کے خلاف. وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ صفحے ماتم پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جب آپ کی باتیں حکومت یا گورنمنٹ نہیں مانتی تو لوگ بھوک ہڑتال میں چلے جاتے ہیں، وہ دھرنا دے دیتے ہیں اور وہ بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں. اور بھوک ہڑتال کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں ان کو مانا جائے. اور یہی بالکل وہ روزے کی شکل ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے مطالبات خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، اور آپ خداوند کے حضور کوئی اپنا ٹارگٹ پیش کرتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خدا آپ کے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے، آپ کی نیت کو دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ نیت ٹھیک ہے تو پھر خدا کیا کرتا ہے؟ آپ کے روزے کا جواب ہاں کی صورت میں آپ کو دیتا ہے. اور یہی لکھا کہ جب نینوا کے لوگوں نے ماتم کیا، انہوں نے روزہ رکھا، انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے حضور گریہ زاری کے لیے گرایا، تو خدا نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. اب آج کا روزہ ہم کیسے رکھتے ہیں؟ کیا ہمارے روزے کے سبب سے کچھ ہلچل مچ رہی ہے؟ کیا ہمارے روزہ رکھنے کے باعث تبدیلی آ رہی ہے؟ کیا ہمارے روزہ رکھنے کے سبب سے خدا اپنے فیصلے بدل رہا ہے؟ یا ہم صرف روٹین میں ایک رسمی طور پر رسمی روزے رکھ رہے ہیں؟ خدا کا کلام جو کہتا ہے جو فقیہ فریسی تھے وہ رسمی طور پر روزے کو رکھتے تھے. اور دیکھیں ذرا یسوع مسیح سے جب وہ ذرا مرکز کی انجیل میں چلے جائیے، مقدس مرکز کی انجیل، یہی بالکل یہی بات جو یسوع مسیح سے وہ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی، باب نمبر بتا دیں، مرکز کی انجیل باب نمبر 2 ہے اور اس کی 18ویں ہے. اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے. اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے. انہوں نے آ کر اس سے کہا، انہوں نے آ کر یسوع سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں تیرے شاگرد کو وہی سوال ہے جو مقدس متی بیان کرتا ہے کہ ہم تو اکثر روزہ رکھتے ہیں. یہ وہ روزہ تھا جو وہ روٹین میں رکھتے تھے، جس کو ہم فرضی روزہ کہتے ہیں. وہ فرض نبھاتے تھے، لیکن روزے کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہمیں یسوع مسیح کی زندگی میں نظر آتی ہے. کلام فرماتا ہے جب وہ روزہ میں تھے تو وہاں پہ شیطان آیا اور اس نے اس کو آزمانا شروع کر دیا. اصل میں روزہ جب آپ کی زندگی میں بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے تو پھر روزہ آپ کی زندگی میں آپ اپنی مرضی سے جتنے مرضی روزے رکھیں، روزہ رکھتے ہیں جو میرے یاد رکھیں، روزے کا سامنے ٹارگٹ روزہ آپ کو آپ کے لیے راست بازی کا اجر پیدا کرتا ہے، آپ کو راست بازی میں بڑھانا شروع کرتا ہے. اور اصل میں جب روزہ رکھا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح کے پاس یہ روزے کا تذکرہ لے کر آئے ہیں تو وہ روٹین میں پہلے بھی فرضی طور پہ روزے رکھتے ہیں. یسوع مسیح نے ان کو کیا کہا ہے؟ جب تک دلہا، یہاں پہ مرکز کی انجیل میں پڑھی حضرت، یسوع نے ان سے کہا کیا براتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ میں نے بھائی صدیق سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے درجنوں براتیں اٹینڈ کی ہیں لیکن میں نے آج تک روزہ رکھ کے براتیوں کے ساتھ نہیں گیا، کیونکہ ہاں البتہ کلام فرماتا ہے کہ یہ روزہ رکھیں گے، یہ روزہ آگے چلیں گے، ذرا تھوڑا سا ذرا اس کو لے کے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دولہا ان سے جدا کیا. میں روزے کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، میں روزے کے اگینسٹ نہیں. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی کلیسیا نے روزے مقرر کر دیے ہیں، کلام میں اس کا کیا ثبوت ہے؟ جی کلام میں لکھا ہے روزہ کے لیے ایک دن مقرر کرو، مقدس محفل فراہم کرو. دیکھیں جو بات یہ آپ اس کو جماعتی طور پر نہ لیں، آپ اس کو کلیسائی طور پر اس میں ڈویژن نہ کریں. یہ خدا کا کلام اس بات کی کا شاہد ہے کہ روزہ خدا کے کلام اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور جب بھی روزے کا ذکر آتا ہے یا روزہ رکھا گیا یا روزہ رکھنے کے لیے کہا گیا تو ہمیں یسوع مسیح کی مثال سب سے واضح نظر آتی ہے کہ 40 دن اور رات اس نے روزہ رکھا. حالانکہ اگر آپ الہوئی طور پر جائیں، الہویت کے طور پر بات کریں تو اس کو ضرورت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، لیکن وہ ہمیں ماڈل دے رہا ہے، وہ ہمیں بشری طور پر سکھا رہا ہے کہ روزہ کتنا ضروری ہے. اب سنیے، ایک دفعہ شاگرد یسوع کے پاس آئے اور بدبو نہ نکلی. پہلے بدبویں نکل رہی تھی، بڑی زبردست کام ہو رہا تھا. ایک
ایک بدرو نہ نکلی تو وہ یسوع سے کہتا ہے یسوع یہ کیا بات ہے، کل پرسوں یا پچھلے دنوں تو بڑی بدرویں ہمارے وسیلہ سے نکلی ہیں، لیکن یہ بدرو ہم سے کیوں نہیں نکلی؟ تو وہاں پہ یسوع مسیح نے خاص طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے کہا یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں نکل سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ خدا کی پاور چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی طاقت چاہتے ہیں، اگر آپ معجزے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ شفا کی نعمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کلام کیا فرماتا ہے؟ روزہ بہت ہی ضروری ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہم بھوک ہڑتال کرتے ہیں، دوسرا ہم خدا کی قربت میں زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے کہا میں کب کہتا ہوں کہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے، لیکن ابھی فی الحال نہیں رکھیں گے کیونکہ دلہا ان کے ساتھ ہے، اور جب دلہا ساتھ ہے تو کئی کام ہیں کرنے والے، اور کئی باتیں ہیں جہاں پہ ان کو کھانا بھی پڑے گا، ان کو پینا بھی پڑے گا، کیونکہ دلہا ان کے البتہ یہ روزہ رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ تب رکھیں گے جب دلہا ان سے، اور اب ہم رکھتے ہیں۔ آمین، ہلیلویا۔ یہاں پہ لکھا ہے، اور آگے بڑی خاص بات ہے، مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ کیوں نہیں رکھیں گے؟ 21ویں ہے، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا۔ کورے کپڑے کا پوند پہنا بیٹھیاں نے کوئی پرانی پوشاک پر نہیں لگاتا۔ کدی ہویا کہ پرانا کپڑا پھٹ گیا ہوگا تو نواں لے آ کے پوند لایا ہوگا؟ کیا کرتے ہیں؟ ایک اور پرانے کپڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے، ایک اور پرانے کپڑے کو کاٹ کے اس میں لگانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذرا آگے وجہ بھی لکھی ہے، کیوں نہیں لگاتے؟ نہیں تو وہ پوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، نہیں تو وہ جو نیا پوند ہے وہ اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی نیا پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس لیے پرانی جو چیزیں ہیں ان کو نئی چیزوں میں مکس نہ کریں۔ رسول اسی بات کا تو تذکرہ کرتا ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو سب نئی ہو گئی۔ روزہ اصل میں کرتا کیا ہے؟ ہماری جو پرانی انسانیت ہے اس کو فنش کرتا ہے، اور ہمارے دل میں نئی انسانیت کو پیدا کرتا ہے، اور یہ روزے، اور وہاں یہی ہوا ہے۔ دیکھیں پرانی زندگی میں وہ نینوا گناہ کی حالت میں تھا، اور اگر آپ وہاں پہ کلام مقدس کو پڑھے تو لکھا ہے نینوا کی بدی کا شور آسمان تک پہنچا، اور خدا نے فیصلہ لیا کہ اس کو میں برباد کر دوں۔ لیکن روزے نے وہاں پہ کام کر دکھایا ہے۔ جانوروں نے بھی روزے رکھے، بادشاہ نے بھی روزہ رکھا، اور عام رعایا نے بھی روزہ رکھا، اور کلام فرماتا ہے خدا نے اپنے خادم سے کہا جا واپس لوٹ جا، اور ان کو جا کر کہہ دے میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ اور وہ تو جانے والا نہیں تھا، وہ تو وہاں پہ شکوے شکایتیں لے کر بیٹھ گیا۔ خداوند دیکھ کتنی سپیڈ سے میں آیا، وہاں پہ لکھا اس نے 3 دن کی راہ 1 دن میں دوڑی، میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور اب تو مجھے کہہ رہا ہے واپس جا۔ کلام میں لکھا ہے خدا نے اس کو سکھانے کے لیے دھوپ کو تیز کیا، بڑی گرمی اس کو محسوس ہوئی، اور پھر خداوند نے وہاں پہ ایک بیل کو اگایا۔ خداوند کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، بیل، بڑی سی بیل کو، اور وہ نیچے بیٹھ گیا، اور کلام میں لکھا راحت پائی۔ خداوند نے ٹھنڈی ہوا چلائی، وہ سو گیا، اور پھر کیڑے کو حکم دیا کہ اس بیل کو کھا جا، اور وہ کیڑا اس بیل کو کھا گیا۔ پھر اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتا خداوند ہے کہ اے ہونی اینا مزہ آ رہا سی، نیند آئی سی، ہونی تے حق لگی سی جی۔ تو کلام میں لکھا ہے خداوند نے کہا دیکھ لے تو نے نہ بیل کے لیے کوئی بیج ڈالا، نہ تو نے کوئی محنت کی، تو بھی تجھے اتنا دکھ ہے اس بیل کا، تو ان لوگوں کو تو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے۔ وہ توبہ کر کے روزہ رکھ کے واپس آ گئے ہیں، وہ پرانی پوشاک کو اتار دیا انہوں نے، اب انہوں نے نئی پوشاک پہن لی ہے۔ اور آپ اور میں آج پرانی اور نئی پوشاک کو مکس نہ کریں، ون سائیڈڈ ہوں، ایک زندگی بسر کریں، پرانی زندگی کو ترک کریں اور نئی زندگی کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور پھر دیکھیے خدا کی برکات آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہیں۔ خدا وہ اصل میں یسوع کو وہ شرعی طور پر پھنسانا چاہتے تھے کہ یسوع کوئی شریعت کے خلاف بات کرے،
اور ہم اس پہ کوئی ایلیگیشن لگائیں. اور یسوع مسیح تو پھر یسوع مسیح ہے, انہوں نے کہا روزہ تو رکھیں گے پر ابھی نہیں, جب دلہا ان سے جدا کیا جائے گا. اس لیے کلیسیا روزے کو ریکمینڈ کرتی ہے تاکہ روزے رکھے جائیں. ہم یہاں پہ کوئی نقل نہیں کر رہے. مجھے ایک بات یاد آ گئی. گجرانوالہ میں ایک بہن آئی اور اس کے گردوں کا پرابلم بن گیا. یہ تب کی بات ہے جب میں اپنے استاد جی کے ساتھ مختلف جگہوں پہ کنونشن پہ جایا کرتا تھا. گجرانوالہ میں ڈوگر بستی ڈوگرا میں وہ کنونشن تھی. تو استاد جی نے ان سے پوچھا بھی کیا مسئلہ بنا آپ کو. وہ جب ہیلنگ سیشن لینے لگے تو وہ پہلی لائن میں کھڑی تھی. تو اس کے ہسبینڈ نے بتایا کہ اس نے روزہ رکھا تھا, یہ کہہ کر کہ میں بھی 40 دن کا روزہ رکھوں گی, اور 12ویں 11ویں دن اس کی طبیعت بگڑ گئی اور اب اس کی یہ حالت ہو گئی ہے. تو استاد جی نے کلام مقدس میں سے ان کو سکھایا کہ وہ جو روزہ خداوند یسوع مسیح نے رکھا اور موسیٰ نے رکھا اس میں خدا کی مرضی شامل ہے. تو یہ جذباتی طور پر آپ ایسے فیصلے نہ کریں. کیا یہ مقابلہ کرنے جا رہی تھی موسیٰ؟ کیا یہ ٹارگٹ توڑنے جا رہی تھی؟ یاد رکھیں جب آپ کو خدا کہتا ہے نا روزہ رکھنے کے لیے تو پھر آپ کو توفیق بھی دیتا ہے, وہ آپ کو طاقت بھی دیتا ہے کہ آپ ان دنوں کا مقابلہ کر سکیں. آپ 24 گھنٹے کا روزہ رکھ سکیں, آپ 22 گھنٹے کا رکھ سکیں, آپ 48 گھنٹے کا روزہ رکھ سکیں. لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ خدا کی مرضی سے روزہ رکھتے ہیں. ہاں البتہ جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے آپ خداوند کی حضوری میں اس کو رکھیں. خدا آپ کی حالت سے واقف ہے. کچھ لوگ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں سر ہم شوگر پیشنٹ ہیں, ہم کیا کریں, ہم کتنا کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں. تو میں ان کو بھی کلام مقدس میں سے تعلیم دیتا ہوں, روزہ آپ ضرور رکھیں لیکن آپ کی پوزیشن کو بھی خدا جانتا ہے. اور روزہ ایکچولی کسی کو ناکام کرنے یا کسی ٹارگٹ کو توڑنے کا نام نہیں کہ آپ کسی کا ٹارگٹ اس نے بنایا ہے, اس نے 40 رکھا ہے تو میں 42 رکھ لوں, میں 45 رکھ لوں. یہ نہیں ہے. اصل میں روزہ یہ ہے کہ جب آپ کی پوزیشن ڈاؤن ہو رہی ہے, جب آپ کے سامنے یہ نظر آ رہا ہو کہ منزل دور جا رہی ہے, شیطان آپ کی زندگی میں مختلف ہرڈل اور بیریئرز کھڑے کر رہا ہے, تب آپ روزہ رکھ کے آپ اپنی بیٹی کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. شاید وہ آپ کے کہے میں نہیں ہے, آپ اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. شاید وہ آپ کا کہا نہیں مان رہا, آپ اپنی بہو کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں. شاید وہ آپ کے کہنے کار میں نہیں ہے, آپ اپنے پوتروں کے لیے دوتروں کے لیے بھی روزے رکھ سکتے ہیں کہ جب وہ آپ کے کہنے میں نہیں ہے. تو یہ ہے روزے کی افادیت کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو روزہ کرے گا کیا, خدا کے دل کو نرمائے گا اور خدا آپ کے روزے کا جواب مثبت طریقہ سے آپ کی زندگی میں دے گا. اور یسوع مسیح نے کہا اور روزہ تو یہ رکھیں گے پر یہ وہ روزے نہیں رکھیں گے جو تم رکھتے ہو, سفیدی پھری ہوئی قبریں, باہر سے راست بازی اور اندر گند بھرا ہے. یہ وہ روزے نہیں رکھیں گے. یہ وہ روزہ رکھیں گے جو اندر سے بھی پیور ہو اور باہر سے بھی پیور ہو. تو نیا جو پوند ہے, نیا کپڑا, وہ پرانے کپڑے کے ساتھ پوند نہیں کرتے. ایسا نہ کہ وہ کھینچ لے اور پھر زیادہ پھٹ جائے. تو پرانی اور نئی زندگی کو مکس نہ کریں, اس کو آپ خدا کے کلام کے مطابق علیحدہ کریں. اور یسوع کلام میں بھی لکھا ہے تم ان میں سے نکل کر الگ رہو تو میں تمہیں قبول کر لوں. کن میں سے نکلنا ہے؟ ان پرانے لوگوں میں سے. ان پرانی باتوں کو اپنی زندگی سے ترک کرنا ہے اور نئے انداز سے, نئے طور پر, نئے روزے کے ساتھ. اور نیا روزہ کیا ہے جو یسوع مسیح نے رکھا؟ آزمائشیں آئیں, مصیبتیں آئیں, شیطان آیا اور یسوع مسیح ہر ایک آزمائش پر غالب آئے. یہ ہے نئے انداز کا روزہ. آمین. جب آپ غالب آئیں گے تو پھر روزے کا مقصد آپ کی زندگی میں پورا ہوگا. آئیے متی کی انجیل کا بھی آخری جو آیات ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. یسوع نے ان سے کہا براتی جب تک دلہا کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں, مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا, اس وقت وہ روزہ رکھیں گے. 16ویں ہے پورے کپڑے کا پیغام پرانی پوشاک میں کوئی نہیں لگاتا. وہ پیغام پوشاک میں سے کچھ کھینچ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ پھٹ جاتا ہے, اور وہ زیادہ. 17ویں آیت پڑھے گا. اور نہیں میں پرانی مشقوں میں نہیں بھرتی. یا ایک اور مثال یسوع دے, اور نہیں میں پرانی مشقوں میں
نہیں اور کسی پنجابی کسی بندے نے مثال کڑی ہے ہرے گھوڑے تے پیسے نہیں لائے ہیں یہاں پہ یہ لکھا ہے پرانی جو مشقیں ہیں ان میں نہیں میں نہیں بنتا کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کلام میں لکھا ہے وہ پھٹ جائیں گی پھٹ جاتی ہیں اور میں بہ جاتی ہے اور مشقیں برباد ہو جاتی ہیں بلکہ نئی مشقوں میں بڑھتے ہیں اور وہ دونوں بچی رہتی ہیں آمین تو ہم جو نئے انداز سے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ نئی مشقوں میں بڑھنے کا مطلب ہے جو یسوع مسیح کی تعلیمات ہیں اسی لیے تو اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہا گیا ہے نیا عہد نامہ جی اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا گیا ہے پرانا عہد نامہ ٹھیک ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو جدا کریں کلام یہ فرماتا ہے کہ آپ کو نئے عہد کی باتیں سکھائی گئی ہیں اور آپ نئے عہد کے لوگ ہیں اور نئے عہد کے لوگ ہیں نئی باتیں نئی مشقوں میں بڑھتے ہیں اور جب ہم نئے ہو جاتے ہیں تو پھر پرانی ہماری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ ہمارے آگے کھڑی ہوں گی آگے بھاگ کے لیکن چونکہ ہم نئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اور نئی مشقوں میں بڑھتے ہیں کیوں بھائی کیوں بڑھتے ہیں دونوں بچی رہتی ہے میں بھی بچی رہتی ہے اور مشق کا بھی بھلا ہو جاتا ہے تو آئیے ہم روزے کو اس انداز سے اپنی زندگی میں اپنائیں کہ نئی مشقوں میں بھرے پرانے طریقے نہیں آج بھی وہ پرانا طریقہ روزے کا لوگ اپنائے ہوئے ہیں پرانے انداز سے روزہ رکھ رہے ہیں پرانی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا رہے ہیں روزے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ بھوک ہڑتال کریں اور 2-3 فلمیں دیکھ لیں اور پھر شام کو روزہ کھول لیں ہیں ساری دیہڑی ٹک ٹاک لیتے رہتے شام کو روزہ کھول لیں جی ٹائم لنگ رہا ہے ایسا نہیں ہے روزے کا یہ مقصد نہیں ہے روزے کا مقصد ہے کہ جب آپ خداوند کی حضوری میں وقت گزاری کریں اور یسوع مسیح کی طرح اس کی دیکھیے لکھا ہے جب وہ پہاڑ پر تھا دعا کر رہا تھا تو اس کی صورت بدل گئی ہیں روزہ رکھنے کے بعد آپ کی صورت بدل جائے آپ کی صحت بدل جائے آپ کا دل تبدیل ہو جائے پھر تو روزہ ہے اور اگر سارا کچھ ویسے کا ویسا ہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ وہ روزہ ہے جو فقی فریسی رکھتے تھے شکل بھی نہیں بدلتی تھی اور عقل بھی نہیں بدلتی تھی تو آپ نے اور میں نے ایسا روزہ نہیں رکھنا خدا ہمیں اس کلام سے برکت دے آمین